من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ہر شخص جانتا ہے کہ ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے عزیزوں سے اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرے، زیارت کرے، دعائیں دے، دعائیں لے، خیریت لے، حالات معلوم کرے۔ یہی جذبات میرے اندر بھی تھے، کافی دنوں سے میری بھی خواہش تھی کہ میں آپ بھائیوں سے ملاقات کروں۔ اللہ نے سبب بنا دیا۔ میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے صحیح کافی کہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، اور ایک انتہائی دینی پروگرام میں میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ابھی ہم سب اپنی جماعت کے نوجوان محقق عالم دین کا خطاب سن رہے تھے، پھر میرے بعد بھی اہل علم کے خطابات سنے گئے انشاءاللہ۔ درمیان میں جملہ معترضہ کی شکل میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ابن ماجہ کے حوالے سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث یقیناً آپ بھائیوں کی سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی۔ اس حدیث سے اہل علم نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں، کئی ایک مسائل کا استنباط کیا ہے، یعنی بہت سارے مسائل اس حدیث سے نکالے ہیں۔ ان میں سے دو مسئلوں پر مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے حدیث سن لیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی کیفیت میں بیٹھی کہہ رہی تھی، غم تو ہوتا ہے نا، غم کی کیفیت میں یہ کہہ رہی تھی، وَدِدْتُ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ، میری خواہش تھی کہ کم از کم میرے بیٹے کو اتنا زندگی مل جاتی حتی یستکمل رضاءہ، تاکہ کم از کم وہ اپنی
دودھ والی مدت پوری کر لیتا، کیونکہ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، وقت آ گیا، فوت ہو گئی۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی، کاش میرا بیٹا دودھ کی مدت پوری کر لیتا۔ یہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ یہ کہہ رہی تھی۔ یہ جملے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا، وہ غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان تمام رضائہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں ایک دائی کا بندوبست کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر لیا ہے، اور وہ دائی جنت میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ۔ خدیجہ، جب بچہ نا اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دودھ پی رہا ہوتا ہے نا، تو دودھ پیتے وقت بچے کے منہ سے ایک بھن بھناٹ، ایک آواز آتی ہے۔ بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دودھ پی رہا ہوتا ہے نا جی، تو بچے کے منہ سے دودھ پیتے وقت بھن بھناٹ ایک بہترین آواز آتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدیجہ ان شئت دعوت اللہ یسمعک صوتہ۔ اگر تو چاہے نا کہ اگر میرا بچہ جنت میں دائی کا دودھ پی رہا ہے، اگر تو وہ آواز سننا چاہے، تو میں اللہ کے آگے درخواست کرتا ہوں، میں اللہ کے آگے درخواست کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے وہ آواز سنا دے گا۔ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ عرض کرتی ہیں، بل اصدق اللہ ورسولہ۔ نہیں، میں آواز نہیں سنتی، مجھے آواز نہیں سننی، بس میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے دو مسائل خاص طور پر آپ کو بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، ایمانیات۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایمان محفوظ ہے تو اعمال محفوظ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر ایمان محفوظ نہیں ہے، اعمال برباد ہے۔ ایمانیات میں ایک چیپٹر ایسا بھی ہے جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمانیات میں ایک چیپٹر ایسا بھی ہے
جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کی آنکھیں دیکھ نہ سکیں، کان سن نہ سکیں، انسان کی عقل قبول نہ کرے، انسان کی عقل قبول نہ کرے، ذہن نہ مانے، لیکن اگر اس چیز کو اللہ اپنی کلام میں بیان کر دے یا اپنے پیغمبر کے فرمان کے ذریعے بیان کر دے، عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا، بندہ یہ کہہ دے اللہ نے فرما دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرما دی ہے، میرا ذہن نہیں مانتا، نہ مانے، میرا ایمان مانتا ہے۔ یہ انہی ایمانیات میں سے ہے، ایمان بالغیب۔ سیدہ خدیجہ کی عقل نہیں مانتی تھی کہ بچہ جنت میں دودھ پی رہا ہے، اس کی آواز یہاں آ جائے، عقل نہیں مانتی۔ لیکن سید عائشہ آواز سننا نہیں چاہتی، سیدہ خدیجہ آواز نہیں سننا چاہتی، ان کا ایمان بالغیب دیکھیں، اگر مطالبہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بالغیب برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ جو شخص بھی ایمان بالغیب کے حوالے سے مطالبہ کرتا ہے، عقل نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے، اس کا ایمان برباد ہو۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں کافروں کی روح قبض کرنے کا نقشہ ہے۔ جب فرشتے آ کر کافر لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن میں ہے فرشتے اس کے منہ پہ ضربے لگاتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ ضربے لگاتے ہیں۔ آج تک کسی کافر کے جسم پر نشان دیکھے ہیں آپ نے؟ کبھی کسی مرنے والے کافر کی چیخیں چلانے کی اب مرتے وقت آوازیں سنی ہیں؟ نہیں، عقل نہیں مانتے۔ فرشتے ضربے لگائیں، منہ پہ چمیٹے ماریں، کمر پہ ضربے لگائیں، کوئی نشان نہیں، کوئی اس کا چیخنا چلانا نہیں ہے، عقل نہیں مانتے۔ اپنی آنکھوں سے ہر علاقے میں کافر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اطلاعات ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کبھی سنا کافر مرا، پورے محلے میں اس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس کے چہرے کے اوپر سارے نشان تھے، ضربے تھی، سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا۔ عقل نہیں مانتی، ذہن نہیں مانتا، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، آوازیں کان سنتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ختم۔ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ لیکن روز اول سے جہاں ایمانیات کو محفوظ کرنے والے پیدا ہوئے، آج تک اس ایمان بالغیب کو برباد کرنے والی تحریکیں بھی ہر دور میں چلی۔ مثلا نسائی اٹھائے، ایک دن ایک صحابی عمران بن حسین سب کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک حدیث سنائی،
مجمع میں ایک حدیث سنائی۔ حدیث کیا سنائی؟ فرمایا او لوگو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان المیت یعذب بنیاحت اہلہ علیہ، جب کوئی مرنے والا مر جائے اس کے گھر والے اس پر چیخو چلانا، واویلا، بین، مرثیہ کہتے ہیں تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ میت کو حدیث سنائی۔ ایک شخص نے آگے سے اعتراض کر دیا، بتائیں، کہتا ہے عمران ایک سوال کا جواب دے، ارأیت رجلا مات بخراسان وناح اہلہ علیہ ہا ہنا اکان یعذب، یہ بتا اگر ایک شخص خراسان میں فوت ہو جائے اور اس کے رشتہ دار یہاں اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دے، یعنی خراسان اور مدینہ کے درمیان 2 ملکوں کا فاصلہ ہے، 2 ملکوں کا فاصلہ ہے، خراسان میں وہ شخص مر گیا اور یہاں اس کے چاہنے والے اس کے اوپر بین کریں، مرثیہ کریں، تو کیا اس کو عذاب ہوگا؟ عقل نہیں مانتی۔ اب یہ ہے بات، ایمان بالغیب یہ ہے، عقل مانے یا نہ مانے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے، ستیہ ناس ہو گئی ہے، ستیہ ناس۔ اس نے کہا عقل نہیں مانتی، قربان جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا جواب ہونا چاہیے؟ عمران بن حسین نے کیا کہا رضی اللہ، کیا جواب دیا؟ فرماؤ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذبت انت، میرے پیغمبر نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ ہے ایمان۔ آج بھی کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ کچھ لوگ ملیں گے آپ کو جو کہیں گے اس قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، عقل نہیں مانتی، ہڈیاں ہو جاتی ہیں، راکھ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ عقل تمہارا معیار ہے، سزا تم نے دینی، عذاب تم نے دینے، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 2 ٹوک بات ہے، بے دین کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر یہ نہیں ہے جی وہ برزخی قبر ہے، وہ بدبختوں قبر ایک ہی ہے۔ اس قبر کے بارے کہا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا یہ قبر نہیں ہے، یہ گڑھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی عذاب نہیں ہوتا، عقل نہیں مانتی۔ ہمارے سامنے لاش پڑی ہوتی ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا سزا ہو رہی ہو، سانپ ہوں، سانپ اس کو کاٹ رہے ہو، عقل نہیں مانتی۔ تمہاری عقل نہیں مانتی، معیار ہے، تمہارا ذہن قبول نہیں کرتا، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، غلط۔ اصل بات یہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دی، ختم۔ ایمان تو یہی ہے۔ اچھا یہ قبر نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے اگر یہ قبر نہیں ہے، یہ گڑھا ہے، یہ گڑھا ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے قبر پکی بنانا ناجائز ہے، یہ تو قبر نہیں ہے نا، اس کو تو پکا بنا سکتے ہیں۔ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے قبر پہ بیٹھنا حرام ہے، تو کون سی قبر؟ ہم تو یہی جانتے ہیں، اگر کوئی فرشتوں نے بنائی ہوگی وہ تو ہم نہیں جانتے، تو اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔
تم نے لکھا ہے قبر کے آگے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تو قبر نہیں ہے نا۔ قبرستان میں جا کر السلام علیکم کہ تم نے دعا لکھی ہے، یہ تو قبرستان پھر نہ ہوا نا، یہ تو قبریں نہ ہوئی، پھر یہاں کیا کہیں؟ عقل نہیں مان۔ قبر یہی ہے، قبر یہی ہے، انسان بناتے ہیں تو یہی قبر ہے، اگر فرشتے بھی بناتے ہیں تو قبر یہی ہوتی ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، علامہ البانی اپنی صحیح میں اس کو لائے ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لوگ موجود تھے، لوگ موجود تھے، لیکن کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا، کسی کو، لوگ بہت تھے، لوگ بہت تھے، لیکن کسی کو بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جب کوئی مر جائے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ نہ غسل دینے کا پتہ تھا، نہ کفن دینے کا پتہ تھا، نہ قبر کھودنے کا پتہ تھا، سب پریشان کھڑے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہے، حدیث کا میں نے آپ کو حوالہ دے دی ہے۔ سب پریشان ہیں، اب بزرگ فوت ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ پتہ ہے اس مرنے والے کا نام کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام فوت ہو گیا، اولاد جمع ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں، چونکہ تعلیم دینی تھی، انہوں نے آ کر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو غسل دیا۔ کون فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، غسل دیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کفن دیا، آدم کے بیٹے دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرشتے گئے انسانی شکل میں، جا کر قبر کھودی، آدم کو قبر میں دفنایا، اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں پھر فرشتوں نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا ہذہ سنت آدم فی ولدہ، اور لوگوں زمین کی پشت پر جب تک آدم کی اولاد یہاں رہے گی سب کا طریقہ یہی ہوگا۔ قبر یہی ہے، چاہے انسان کھودیں یا فرشتے کھودیں۔ تمہاری عقل نہیں مانتی؟ تمہاری عقل کوئی معیار ہے؟ معیار اللہ کی وحی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے۔ عقل نہیں مانتی؟ نہ مانے، ذہن قبول نہیں کرتا نہ کرے۔ قرآن میں بات آ گئی ہے، ایمان ہے، حدیث میں آ گئی ہے، ایمان ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ بل اصدق اللہ ورسولہ، یہ ایمان بالغیب۔ متقین، کامیاب لوگ کون ہیں؟ متقین۔ متقین کی قرآن کریم میں، احادیث میں نشانیاں آئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں متقین کی پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت کیا ہے؟ الف لام میم، آگے پڑھو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین، آگے الذین۔ پہلی علامت ایمان بالغیب ہے، پہلی علامت ایمان بالغیب ہے۔ جس کے پاس یہ علامت ہے باقی کی خیر منائے، جس کے پاس ایمان بالغیب نہیں ہے، نہ اس کے نماز کا فائدہ، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، وہ جہنمی اور کافر ہے۔ میری عقل نہیں مانتی۔ جب میت کو لے کے چلتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا
اگر مرنے والا بے دین ہوتا ہے کہتا ہے الی این تذہبون، مجھے کہاں لے کے جا رہے؟ دیندار ہوتا ہے کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو۔ کس نے فرمایا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا۔ یہ بدبخت کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی، ہم تو میت کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس ظالموں، تمہارا نہ دیکھنا دلیل ہے؟ یہ تو معاملے آخرت کے ہیں، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت کے معاملات جو ہیں یہ ایمان بالغیب ہے۔ ذہن تو نہیں مانتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرشتے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ عقل مانتی ہے؟ فرشتوں کا کتنا وزن ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرشتوں کا وزن جانتے ہو؟ اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهُ أَن تَعِدَّ۔ فرشتوں کا اتنا وزن ہے کہ آسمانوں پر جب چلتے ہیں فرشتے تو آسمانوں میں چر چر کی آواز آتی ہے، چر چر کی آواز آتی ہے۔ اتنی وزن ہے فرشتوں کا، اتنے وزن والے فرشتے بیٹھے۔ آج تک کبھی وزن بیٹھ گیا ہے؟ چلو فرشتے نظر نہیں آتے، وزن تو کچھ معلوم ہونا۔ عقل مانتی؟ نہیں مانتی، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ فرشتے بیٹھے، عقل نہیں مانتی، نہ مانے، اللہ نے فرما دیا، ہم مانتے۔ ایمان بالغیب کو سمجھو۔ تو یہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بالغیب دیکھے، حالانکہ وہ بھی چاہتی تھی اپنے بیٹے کی میں آواز سنوں۔ کون نہیں چاہتا میں اپنے بیٹے کی آواز سنوں؟ فرمایا میں نے، کیوں؟ میرا ایمان بالغیب اگر برباد ہو گیا تو خدیجہ کہاں جائے گی؟ ایمان بالغیب کی خیر بناؤ۔ ایک مسئلہ تو یہاں یہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ابراہیم ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث سن کر کیا کہا؟ کیا کہا؟ بل اصدق اللہ۔ کیا کہا؟ بل اصدق اللہ ورسولہ۔ حدیث سن کر کہا میں اللہ کی تصدیق کرتی ہوں، قرآن سن کے نہیں۔ آپ غور کریں، قرآن کی آیت سن کر نہیں، پیغمبر کی حدیث سن کر کہا میں اللہ کی تصدیق کرتی ہوں۔ کیا معنی؟ سیدہ خدیجہ بتانا چاہتی ہے قرآن بھی اللہ کے فیصلے ہیں، حدیث بھی اللہ کے فیصلے ہیں۔ حدیث میں جو فیصلے ہیں وہ بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ اللہ کے فیصلے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کے فیصلے پھر اللہ کے اور حدیث کے فیصلے رسول کے، نہیں۔ قرآن اللہ کی کلام، فیصلے بھی اللہ کے، حدیث کلام میرے پیغمبر کی، فیصلے رب کے۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، لگاتار ان کے کئی بیٹے فوت ہو گئے لگاتار، تو ان کو نا ایک صحابی نے تعزیت کا خط لکھا تھا، تعزیت کا خط لکھا تھا۔ تعزیت کا خط لکھنے والے زید بن ارقم ہیں رضی اللہ عنہ۔ خط میں کیا لکھا؟ تعزیت والے خط میں کیا لکھا؟ فرمایا ابشرو کا ببشرا من اللہ عز و جل۔ انس تو پریشان تھا، بیٹے فوت ہو گئے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں فوت ہو گئے، بہت بڑی تعداد میں فوت ہو گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے
فتح الباری میں لکھا ہے کہ تقریباً 120 بچے فوت ہو گئے، جن میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں۔ 120 بچے فوت ہو گئے، غم میں بیٹھے۔ زید بن ارقم کا خط آ گیا تعزیت کا۔ خط میں کیا لکھا؟ "ابشرو کا ببشرا من اللہ عز و جل"، انس غم نہ کر، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اور یہ خوشخبری میری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اور مسئلے کو سمجھنا، یہ خوشخبری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اچھا جی، اللہ کی طرف سے کیا خوشخبری؟ فرماتے ہیں انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے۔ آپ کو یہ بتا دوں، انس بن مالک جو ہے نا، کیا ہے؟ انصاری۔ ایک دن نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصاریوں کو معاف کر دے، ان کی اولادوں کو معاف کر دے، ان کی اولادوں کی اولادوں کو معاف کر دے۔ خوشخبری سنائی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور سنائی کیا؟ حدیث۔ خوشخبری کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور سنائی کیا؟ آیت؟ آیت نہیں بلکہ حدیث، بتانے کے لیے لوگوں حدیث میں جو خوشخبریاں ہیں، سنانے والے پیغمبر ہیں، خوشخبری اللہ کی طرف سے۔ تو میں کیوں نہ کہوں؟ قرآن کریم کے فیصلے کس کے ہیں؟ احادیث کے فیصلے، ٹھیک ہے؟ قرآن اللہ کی وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی۔ قرآن و حدیث کے بعد مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں، اللہ گھر بیٹھے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہوگا، کوئی اہل سنت کہلاتا ہوگا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ مسلمان ہیں، میرے دینی بھائی ہو سب لوگ۔ آپ میں سے کچھ علماء بھی ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے، کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کسی کا مطالعہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ قرآن کا فیصلہ کس کا؟ حدیث کا فیصلہ کس کا؟ قرآن و حدیث کے بعد مجھے کوئی ایک شخصیت بتاؤ، مجھے کوئی ایک ہستی بتاؤ، کوئی ایک بزرگ بتاؤ، کوئی ایک صحابی بتاؤ، کوئی ایک تابعی بتاؤ، کوئی ایک محدث بتاؤ جس کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ کہہ سکے۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ صرف میں اہل حدیثوں سے نہیں پوچھ رہا، اہل سنت سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سب سے محبت ہے۔ کوئی ہے ایک ہستی؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے؟ پکی بات ہے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی بھی مسئلے میں اگر ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہو، اللہ کے فیصلے میں کتنی چیزیں ہیں؟ کیا؟ پہلی، دوسرا، ٹھیک ہے۔ اگر دنیا کی کسی بھی مسئلے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہو اور ایک طرف مخلوق کا فیصلہ ہو، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، محدث ہو، فیصلے میں ٹکراؤ آ جائے، کس کو لوگے؟ بات بڑی مشکل ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ دکھ کی بات یہ، صدمے کی بات یہ، صدمے کی بات ہے، ایسا ہو نہیں رہا، بلکہ ظلم ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔
ایک طرف اللہ کا فیصلہ، ایک طرف مخلوق کا فیصلہ۔ اللہ کے فیصلے کو رد کر دیا جاتا ہے، مخلوق کے فیصلے کو لیا جاتا ہے۔ دیکھو واضح اللہ کا فیصلہ ہے، یہ امتی کا فیصلہ ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جی یہ بھی کہنے والا تو عالم تھا، امام تھا، بزرگ تھا، اگر اس نے کہا ہے تو کہیں ہوگا، وہ کہیں کہاں ہے؟ جو کہیں ہوگا، یہ بھی کہیں ہوگا، وہ کہاں ہے؟ جو کہاں ہی ہوگا وہ ہے کہاں؟ یہ تو ہے، اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ وہ ہوگا کہاں؟ جب ہوگا سامنے آئے گا تو بات بنے گی، اب تو نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اللہ کے بندو، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ ان لوگوں کو چاہیے، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو باز آ جانا چاہیے میرے پیغمبر کی مخالفت سے، کہیں دردناک عذاب کی زد بھی نہ آ جائے، ختم ہوگی بات۔ تو یہاں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ کہا گیا۔ یہ ہے ایمان۔ حدیث کو سن کر فرمایا میں اللہ کی تصدیق کرتی ہوں۔ حدیث کو اللہ کے نبی نے فرما دیا میں تصدیق کرتی ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو یہ دو نکتے تھے۔ آج امت کی ایک بہت بڑی تعداد ان دونوں فطروں کے زد میں ہے۔ ایک فطرہ عقل نہیں مانتی، ہم نہیں مانتے۔ دوسرا یہ ہے اگر بزرگوں نے کہہ دیے تو کہیں ہوگا۔ اس امت کو برباد کر دیا ہے کس چیز نے؟ پیری مریدی نے۔ اس امت کو برباد کر دیا ہے تقلید کے بندھن نے۔ کہیں پیری مریدی کی زد میں یہ امت ہے، برباد ہے، اور کہیں تقلید کی زد میں ہے۔ نکلو ان چیزوں سے اور دین کو سمجھو۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اللہ کی وحی میں یہ دو چیزیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ اہل علم ان کی وضاحت کرتے رہتے ہیں، آج بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو میں نے ایک شرکت کے لیے چند کلمات کہہ دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔